بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سنان اور سبحان اسے علیہ کے ICU کے دروازے کے پاس ہی کھڑے نظر آئے تھے۔ اسے کیسے لے کر جا سکتا ہے وہ یہاں سے کہیں اتنی دور؟ اندھیر نگری چھائی ہوئی ہے، کیا ہمارے ملک میں واقعی پھٹ پڑا تھا؟ میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے آدمی تھے، وہ مجھے ٹارچر کر کے لے گئے اسے۔ سبحان نے ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یار، ایک کی حفاظت کرتے کرتے ہم دوسری کو بلا وجہ پرائی لڑائی میں جھونک چکے ہیں۔ ماہر نے بے بسی سے کہا تھا، اگر ایمل کی عزت پر حرف بھی آیا نا تو میں دیکھ لوں گا تم سب کو۔ سنان نے ان دونوں کی طرف انگلی کرتے وارن کیا تھا۔ ایمل نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سنان، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے اس کے ویل وشر ہو۔ ماہر نے اسے دو بدو کہا تھا، مطلب تم لوگ صرف ایمل کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہے تھے، ایمل نہیں تو تم لوگ مجھے یوں ذلیل کرو گے۔ سنان نے غصے سے گراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، ہم صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے برداشت کر رہے تھے، کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ ایمل کو نہیں نظر آتا۔ اس کی آنکھوں پر تمہاری نام نہاد جھوٹی محبت کی پٹی جو بندھی ہے، مگر جب وہ ہے ہی نہیں تو اسٹے اوے۔ ماہر نے بیزار لہجے میں کہا، مجھے تو لگتا ہے اس سب میں بھی تم دونوں کا ہی ہاتھ ہے، کہیں تم دونوں ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان دونوں بہنوں کا سودا تو نہیں کر چکے، کیونکہ تم دونوں کی کون سا وہ سگی بہنیں ہیں، کبھی بھی ڈال ٹپک سکتی ہے۔ سنان نے ان کے کردار پر، ان کے سچے جذبے پر چوٹ کی تھی۔ تیری تو زبان، جو کب سے اس کی بکواس کو برداشت کر رہا تھا، اٹھ کر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا پوری قوت سے کہ اس کا جبڑا ہل گیا تھا، اونٹ کا کونا پھٹا تھا اور اس میں سے خون نکلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، ماہر نے بھی پوری جان سے اس کے پیٹ پر ٹانگ ماری تھی۔ مجھے لگتا تھا اس معصوم لڑکی کی محبت نے تمہیں شاید بدل دیا ہو، مگر بہت جلد تمہارا یہ ڈھکوسلا عیاں ہو گیا ہوگا۔ خوشی ہوئی مجھے کہ ایمل کی زندگی تم جیسے حیوان کے ساتھ گزرنے سے پہلے ہی سیکیور ہو گئی۔ تم سے اچھا تو اذہان ہے جو کھل کر سامنے آیا ہے شیروں کی طرح۔ تم جیسا آستین کا سانپ نہیں بنا جس نے پہلے بڑی بہن پر ٹرائی کیا، وہ نہ ملی تو چھوٹی بہن کو اپنے بدلے کے لیے اپنی جھوٹی محبت میں پھنسایا۔ تف ہے تم پر۔ ماہر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا، تم دونوں کو یہ سب بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایک بار ایمل کو آنے دو، تم دونوں کے سامنے اس سے شادی بھی کروں گا اور پھر چند دنوں بعد اسے طلاق بھی دوں گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے۔ سنان نے اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے ان دونوں کو وارن کیا تھا، جا بھائی، یہ سہانے خواب گھر جا کر دیکھ، کیونکہ جو تو کہہ رہا ہے وہ اس زندگی میں ممکن نہیں۔ سبحان نے اسے باہر کی طرف دھکا دیا تھا، اس زندگی میں ہی ہوگا ممکن، تم لوگوں کی تباہی شروع اب جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کہتے ہوئے سنان رکا نہیں۔ زارا ٹھیک کہتی تھی، یہ شخص ہماری خیر خواہوں میں سے نہیں ہے، ماہر نے تھکے لہجے میں چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دفع کرو یار اسے، یہ سوچو کرنا کیا ہے اب۔ سبحان نے ماہر سے کہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عجیب بے بسی کے دانے پر کھڑے ہیں ہم۔ سبحان نے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا، مائدہ کو کال کرو، ماہر اسے کہو کہ زارا کا خیال رکھے اور اسے عمل کے بارے میں بھی بتاؤ۔ سبحان نے کہا، مگر وہ پریشان ہو جائے گی، اسے ہر بات کا علم ہونا چاہیے ماہر، تاکہ بر وقت ہم جو بھی فیصلہ کریں اس پر اس وقت عمل کیا جا سکے۔ سبحان نے اسے سمجھایا تھا۔ ماہر نے کہتے مائدہ کو کال ملائی۔ ہیلو مائدہ، زارا ٹھیک ہے؟ ماہر نے پوچھا تھا مائدہ کے دل کال اٹھاتے ہی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، سو رہی ہے۔ دیکھو مائدہ، اس کا بہت خیال رکھنا۔ آسان ہے، آج ملک اس وقت وہ کھلائے کتے کی مانند پھر رہا ہے جو ایمل کو بھی ہاسپٹل سے لے گیا ہے۔ ماہر نے اس کی سماعتوں پر گویا بم پھوڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ الجھا تو وہ زارا کے ساتھ تھا، ایمل کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ بہت پریشان ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر ایک بات جانتا ہوں کہ اسے زارا اذہان میں چاہیے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاید اسے اپنی انہا اور نام نہاد طاقت کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، ماہر نے کڑوے لہجے میں کہا تھا۔ کچھ کہہ کر تو نہیں گیا؟ مائدہ نے جانے کس احساس کے تحت پوچھ لیا۔ کہہ کر تو گیا ہے، کہتا ہے نکاح کرے گا ایمل سے، تبھی زارا اس تک واپس آئے گی۔ ماہر نے سرد لہجے میں کہا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے؟ مائدہ اس کی بات سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ پھر کیا تم اس نکاح کو روکنے کے لیے زارا کو اس کے حوالے کر دو گے؟ مائدہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، ناممکن، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، کوئی دوسرا حل نکالنا ہوگا، ماہر نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ کچھ بھی کرو ماہر، کیسے بھی کر کے جان چھڑاؤ ان کی اس سے۔ کیا سنان وہاں ہی ہے؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ مائدہ نے پوچھا۔ ہاں کرتے ہیں کچھ، تم پریشان نہ ہو، سنان چلا گیا ہے، ایمل نہیں تو اس کا کیا کام؟ ماہر نے جان بوجھ کر اس سے سنان والی بات چھپائی تھی۔ کیا اس کے سامنے وہ ایمل کو لے کر گیا ہے؟ مائدہ باقی باتیں بعد میں کر لینا، تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ زارا کو ہوش تو آ گیا تو اسے ایمل کے بارے میں کچھ مت بتانا، خیال رکھنا، بائے۔ کہتے ماہر نے کال کاٹی اور سبحان کی طرف دیکھا تھا۔
اب اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور سبحان نے نفی میں گردن ہلائی تھی جیسے کہہ رہا ہو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ ہاسپٹل سے باہر آ کر اس نے عمر کو کال کی تھی کہ تجھے میں نے ایک کام کہا تھا ہوا یا نہیں؟ سنان نے اس کی کال ریسیو کرتے ہی پوچھا ہو گیا یار، اس سے ہی واپس گھر جا رہا ہوں۔ اپنے گھر نہیں میرے گھر آ، میں پہنچ رہا ہوں گھر تھوڑی دیر تک۔ سنان نے اس کا جواب سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور خود آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی۔ گھر پہنچا ہی تھا کہ گھر کے ڈرائنگ روم میں عمر کو دیکھا۔ یہ کیا ہوا تجھے؟ کس سے مار کھا کر آ رہا ہے؟ عمر نے اس کا پھٹا ہونٹ اور سوجا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہی زارا درید کے خیر خواہ، ان سے منہ ماری ہوئی ہے، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر وہ تو ان لوگوں کے پاس واپس آ گئی ہے، تو پھر تجھ سے منہ ماری کیوں؟ وہ آ تو گئی ہے اور اذہان عمر کو لے گیا ہے ساتھ۔ کیا، کب، کیسے؟ عمر حیران ہوا تھا۔ زارا کو لینے آیا تھا مگر وہ نہیں ملی تو عمر کو لے گیا۔ خیر میں نے تمہیں جو کام کہا تھا؟ سنان نے پوچھا۔ ہاں وہ ہو گیا، پر تم نے مجھے لاسٹ ٹائم پر بتایا، بڑی مشکل سے میں ان تک پہنچا ہوں، عمر نے تھکے لہجے میں کہا۔ نمبر ملا؟ ہاں مل گیا، مگر کیا یہ پتہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ دیکھو الٹا پھنس نہ جاؤ، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر۔ مجھے پتہ ہے عمر، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ نمبر دو مجھے، سنان نے عمر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عمر نے اسے نمبر لکھوایا تھا۔ بیل جا رہی ہے، سنان نے عمر کو سرگوشی میں کہا اور عمر نے سر ہلایا۔ ہیلو، کال ریسیو ہو چکی تھی۔ ہیلو، کیا آپ اذہان ملک ہیں؟ سنان نے تصدیق چاہی۔ جی میں اذہان بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ اذہان نے پوچھا تھا۔ سر میں سنان۔ کون سنان؟ میں کسی سنان کو نہیں جانتا، ٹائم ضائع مت کرو، اذہان نے بیزار لہجے میں کہا۔ سر آپ مجھے نہیں جانتے مگر زارا درید کے حوالے سے میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، سنان نے گویا اسے خوشی کی نوید دی تھی۔ کیا کہاں ہے زارا؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ محبت کرتا تھا کبھی اس سے، مگر اس نے مجھے ٹھکرا کر میرے جذبوں کی توہین کی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ذلت کی موت مرے، وہ بھی اور اس کی بہن امل بھی۔ اس نے تلخ لہجے میں نفرت سے اپنے بات مکمل کی اور اس کی بات سن کر اذہان نے مٹھیاں بھینجی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ شخص اس کے سامنے اور وہ اس کا قتل کر دے۔ مجھے کیوں کال کی ہے یہ سب بتانے کے لیے؟ اذہان کا لہجہ کڑوا ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے زارا درید کہاں ہے، مگر میں آپ کو صرف اس شرط پر بتاؤں گا جب آپ مجھے اس کی موت کی گارنٹی دیں گے، سنان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اذہان کی اس کی بات سن کر ہمت ختم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے سنان، موت تو اب یقینی ہے، اذہان نے سنان کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مگر سر زارا درید کو چاہے مار دیں، مگر جب آپ کا عمر درید سے دل بھر جائے تو آپ اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ کیا ہے نا کچھ ٹائم دل لگی کی تھی، سنان نے کہکا لگایا اور اذہان کا دل کیا تھا وہ دوبارہ پھر کبھی ہنس نہ سکے۔ ایڈریس دو یار، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، اذہان نے دل پر پتھر رکھ کے الفاظ ادا کیے تھے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو میسج کرتا ہوں ایڈریس، اور سر اس سے پہلے کہ سنان کچھ کہتا اذہان کال کاٹ چکا۔ کیا ہوا؟ عمر نے سنان کو مسکراتے دیکھ پوچھا تھا۔ یار سمجھ، دلی سکون ملنے والا ہے اب، یہ جو زخم ماہر اور سبحان نے مجھے دیے ہیں نا، ان زخموں پر مرہم لگے گا، ان کی اتری شکلیں دیکھ کر، ان کی بہنوں کی عزتیں لٹتی دیکھ کر۔ اوف، سنان بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوا تھا۔ عمر نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ میسج کر مجھے ایڈریس، سنان نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ یہ کب جانتا تھا جو گڑھا وہ کسی کے لیے کھود رہا ہے، عنقریب اس میں وہ خود گرنے والا ہے۔ عمر کا ایڈریس میسج ملتے ہی اس نے اس میسج کو اذہان کو فارورڈ کر دیا تھا اور سکون اپنے اندر اتارتے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ عمر کو چھوڑ کر باہر گیا تھا تو اذہان کو کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ کیا ہوا بھائی، کس کی کال تھی؟ اذہان نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا تھا۔ زارا درید کا پتہ چل گیا ہے، اذہان نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ واٹ، کب، کیسے، کس نے بتایا آپ کو؟ ارحان بھائی کے لیے خوش ہوا تھا، پتہ نہیں یار، کوئی سنان نامی لڑکا تھا، کہتا کہ بربادی چاہتا ہوں دونوں بہنوں کی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اب بچے گا نہیں مجھ سے ہی وہ میری زارا کی موت چاہتا ہے، بے وقوف، اذہان نے کہکا لگاتے کہا۔ واٹ، سنان نے آپ کو کال کی تھی؟ یہ شور، ارحان نے تصدیق چاہی۔ یس شور، کہتا ہے کہ زارا سے محبت کرتا تھا، اس نے ٹھکرایا تو عمر کو جھوٹی محبت میں پھنسا کر بدلہ لینا چاہتا ہوں، اذہان نے ارحان کو پوری بات بتائی۔ واٹ، کتنی بے وقوف ہے یہ لڑکی، ایسے لڑکے پر اعتبار کیا جو اس کا تھا ہی نہیں، دل کر رہا ہے اس کی آنکھیں کھولوں جا کر، گلا دبا دو اس کا، ابھی بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ محبت ہے میری، وہ زندگی ہے میری۔ ارحان کو جی بھر کر غصہ آیا تھا عمل پر۔ ان باتوں کو چھوڑو، اس سے تو ہم نبٹ لیں گے، پہلے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ مجھے نکاح کرنا ہے بھائی، اس سے ابھی اور اسی وقت، وہ سرد لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اب اس ٹائم یار، اس نے ارحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نکاح کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر یار اس ٹائم مولوی کیسے ملے گا؟ صبح کے 4 بج رہے ہیں، اذہان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
بھائی مجھے اسی وقت نکاح کرنا ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، اذہان نے کہتے مراد کو آواز دی اور مراد ہاتھ باندھے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مراد مولوی کا بندوبست کرو، گواہوں کا بھی، آدھے گھنٹے تک نکاح کے انتظامات کرو۔ اذہان نے مراد کو حکم صادر کیا، بھائی حق نواز کہاں ہے؟ اور فقیرہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ اذہان کا حق نواز کی بجائے مراد کو حکم دینا تھوڑا عجیب لگا تھا۔ ضروری کام سے بھیجا ہے ان کو، آدھے گھنٹے تک انتظامات ہو جائیں گے، تب تک میں اس کی بہن کو بھی لے کر آ جاؤں گا۔ ویسے یہ انوکھا نکاح ہوگا جو صبح 4 بجے ہوگا۔ اذہان نے اس کی کمر پر تھپکی مارتے کہکا لگایا، نشو کو بھی شامل کر لینا، نہیں تو نیا معاذ کھڑا ہوگا۔ ہاں نا، کیوں نہیں بھائی، نہیں تو مجھے سالم نگل لے گی وہ۔ ارحان نے بھی کہکا لگایا، میں آتا ہوں زہرا کو لے کر۔ آپ خوش ہیں بھائی؟ ارحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سچ پوچھو تو اتنا خوش ہوں کہ آسمان و زمین کو پھولوں سے سجانے کا دل کر رہا ہے۔ وہ اس کے گلے لگتے کہہ رہا تھا، زہرا درید مبارک بھائی، ارحان نے اس سے لگ ہوتے ہوئے کہا۔ امل درید مبارک، ارحان اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، مگر دونوں نہیں جانتے تھے نصیب میں کیا تھا۔ دروازے پر ہوتی بیل نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ بری طرح ڈری تھی۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں ہوں یار بینز، دروازہ کھولو، بینز نے کہا۔ نشرا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا، مگر بینز کے ساتھ ایبک کو کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح ڈری۔ یہ تم اسے کیوں لائی ہو یار؟ نشرا نے بینز سے پوچھا۔ یار یہ کہہ رہا تھا ہم پرسنلی تمہیں اپنی انگیجمنٹ کے لیے انوائٹ کریں، تو اس لیے میں اس کو ساتھ لائی ہوں۔ پرسوں ہماری انگیجمنٹ ہے، بینز نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ بینز، مائیکل کیا تم ہوش میں ہو؟ تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تمہاری اس ایبک کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، وہ بھی پرسوں؟ نشرا کو اس پر جی جان سے غصہ آیا تھا۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ ایبک نے شیطانی مسکراہٹ لیے کہا۔ نہیں ہوں میں خوش، نشرا نے غصے سے کہا۔ اوہ لکھانی، تم نے تو کہا تھا یہ تمہارے بیسٹ فرینڈ ہے اور تمہاری انگیجمنٹ کا سن کر بہت خوش ہوگی، مگر یہ تو ان ہیپی ہے۔ لک ہر فیس، ایبک نے بینز کے دل میں نفرت ڈالنی چاہیے۔ دیکھو بینز، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ جمنائی سے ملا ہوا ہے اور یہ صرف اور صرف ڈیریٹن سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ نشرا نے بینز کو حقیقت بتائی تھی۔ بس کرو نشو، اسٹاپ اٹ، بینز نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ تم بس کرو بینز، یہ ہم سب کی جان کا دشمن ہے، میری تمہاری ڈیلیٹن کی صرف اور صرف چند پیسوں کے لیے جھوٹی محبت کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ نشرا نے اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ان سب باتوں کا؟ ایبک نے خباثت سے ہنستے اس سے پوچھا تھا۔ میں ہوں جیتا جاگتا ثبوت تمہارے سامنے بینز، تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہو۔ حال میں، اس نے بینز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہ سب پٹی ڈیلیٹن نے پڑھائی ہے نا، تاکہ میں ایبک سے نفرت کروں اور اس کے پاس واپس چلی جاؤں؟ تو لک نشو، کچھ نہیں ہونے والا، میں ایسا نہیں کروں گی، بینز نے روتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس سب کا، پلیز بینز خود کو کسی آگ میں مت جھونکو، تباہ مت کرو خود کو۔ نشرا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اس کے آگے۔ ہٹ جاؤ نشو میرے سامنے سے، اب میری بات کان کھول کر سنو، یا میں ڈیلیٹن، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اب میں مزید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میری دوستی منظور ہے تو پرسوں انگیجمنٹ پر آ جانا، اور اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گی ہم دونوں کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ بینز نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میرے لیے تم دونوں ایک ہو، میں کسی کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا نہیں سکتی۔ میں مشکل وقت میں تم دونوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم دوست سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں مگر میں ایک کام ضرور کروں گی، میں ان 2 دنوں کے اندر اندر اس جمنائی اور اس مکار ایبک کی سچائی تمہارے سامنے ضرور لاؤں گی، آئی پرامس بینز مائیکل۔ نشرا نے ایبک کی طرف نفرت سے دیکھتے کہا تھا۔ نشرا، کاش تم سمجھو کہ ڈیلیٹن اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کہتے وہ ایبک کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ تم اور ڈیلیٹن ایک ضرور ہوگے بینز، میں تم دونوں کو ایک کر کے رہوں گی انشاءاللہ۔ ڈیلیٹن کو اس کے حصے کی خوشی ضرور ملے گی اور تم اس خوشی میں اپنی خوشی ضرور ڈھونڈو گی۔ نشرا نے اپنے گرتے آنسوؤں پر قابو پاتے عزم سے کہا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ایک لگائی سوئی جاگی کیفیت میں بیٹھی تھی، ذرا نیند میں۔ اچانک کھڑکی سے کوئی کودا تھا، معدہ لٹھے کھٹکے کی آواز سے سیدھی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح چلاتی یا شور کرتی، کسی نے اس کو گردن سے پکڑ کر اسے بے ہوش کیا تھا اور وہ وہیں ڈھیر ہوئی۔ اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو، اس نے حکم دیا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کے کارندوں نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کھڑکی سے بڑی رازداری کے ساتھ لے کر گئی تھی۔ گاڑی میں اس نے زہرا کے ساتھ بیٹھتے ایک زوردار کہکا لگایا اور ڈرائیور کو اوکے کا سگنل دیا تھا۔ وہ سلمان کے بھیجے گئے ایڈریس پر مراد کے ساتھ گیا تھا، بغیر کسی ڈر کے۔ نوکروں کو، چوکیدار کو دھکیلتا ادھر ادھر پورا گھر چھان مارا اس نے۔ اس پورے گھر میں اسے سوائے ایک بوڑھے شخص کے یا ایک بے ہوش لڑکی کے کوئی نہیں ملا تھا۔ مراد، ٹھیک سے دیکھو یار، چپا چپا چھان مارو، کہیں تو ہوگی، اس نے چلاتے ہوئے مراد سے کہا۔ چھوٹے ملک صاحب کہیں بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ، میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ مراد نے ہاتھ باندھے سر جھکائے کہا، چل بڈھے بتا کدھر ہے وہ؟ اذہان نے منیب انکل سے کہا تھا۔
بیٹا میں خود نہیں جانتا، میرے نوکر نے مجھے بتایا کہ مائدہ بیٹی بے ہوش ہے، اور میں خود بھی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا تم لوگوں نے اگر اسے یہاں سے کہیں اور شفٹ کیا ہے تو یاد رکھنا پاتال میں بھی اگر وہ ہوئی تو چھین لاؤں گا اسے۔ آئی سمجھ اس نے سامنے پڑے ٹیبل پر مکہ مارا۔ چھوٹے ملک صاحب اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، مراد نے مائدہ کے بارے میں بتایا تھا، پوچھو اس سے مراد، اور یاد رکھنا اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر زہرا درید میرے پاس ہو، نہیں تو آگ لگا دوں گا سب کو۔ سان کر آیا تھا، اس کی آواز گرج دار تھی، شیر کی چنگار جیسا اس کا لہجہ۔ مراد کو وہاں چھوڑ کر وہ واپسی کے لیے نکلا۔ ملازم فارم ہاؤس پہنچا تو نکاح کی سب تیاریاں مکمل تھی۔ بہت تھک گیا تھا وہ، ساری رات خوار ہوا تھا، مارا پھر رہا تھا اس کے لیے جس کی جولی میں کانٹے اس نے خود بھرے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی تو سکون تو اسے بھی نہیں تھا، وہ خاموشی سے بیگانہ تھی تو خود وہ بھی کون سا ہوش میں تھا۔ جدائی نے پھوٹ جلا دیا تھا اس کا۔ بھائی بھابھی نہیں آئی کیا؟ ارحان نے حسان کو اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ وہ وہاں نہیں ہے یار، اسے وہاں سے کہیں اور غائب کروا دیا ہے انہوں نے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں ارحان۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی کے معاملے میں اتنا بے بس ہوا ہوں۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتا تھکاوٹ زدہ لہجے میں بولا تھا۔ پریشان نہ ہو بھائی، مل جائیں گی بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ ارحان نے اسے تسلی دی۔ چھوٹے ملک صاحب مولوی صاحب نکاح کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس نے نوکر نے اسے اطلاع دی تھی۔ چلو ہم آتے ہیں، ارحان نے کہا۔ تم مل کو لے کر چلو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، اذان نے کہا تھا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ کاش زہرا درید تو مجھے مل جاتی تو یہ بھی اسی وقت تمہیں اپنا بنا کر اس دنیا سے چنا کر کہیں دور چھپا کر رکھ دیتا۔ منہ پر چمٹے مارتے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار کب رویا تھا، شاید بچپن میں، مگر ایک گبرو اور شیر دل نوجوان کو زہرا درید کی محبت نے رلا ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی گل رہی تھیں اور اس کے سینے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سانسوں کا رخ زہرا درید کی موجودگی کی طرف مڑ گیا ہے، اس کے بغیر یہ کائنات خالی تھی اور اس کے ساتھ یہ دنیا آباد تھی۔ اور خود اذان حیات ملک حاصل اور لاحاصل کے چوراہے پر لٹک رہا تھا۔ وہ صفحے پر سر رکھ کے سکڑی سمٹی سوجی آنکھوں کو بند کیے سو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، گالوں پر خشک آنسوؤں کے نشان، چہرہ کسی بھی میک اپ کے بغیر چمک رہا تھا، گال تھوڑے ریڈ شیڈ دے رہے تھے۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ارحان کا دل الگ تال پر دھڑکا تھا۔ میری ریڈ چلی، وہ اسے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے میں لایا۔ اجنبی لمس محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اتارو مجھے نیچے، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ اس نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ یوں جنگلی بلی، پاگل ہو کیا؟ ارحان نے اسے نیچے اتارتے کہا۔ آئندہ میرے قریب آئے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، چھری ماروں گی تمہارے پیٹ میں۔ واہ شیرنی، یہ نکاح کے بعد پتہ چلے گا میں تمہاری دھمکی سے بیزار ہوا یا نہیں۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر باہر آؤ، نکاح ہے ہمارا۔ اس نے اس کی انگلی کو نیچے کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح۔ بات اذان کی ہوئی تھی اور اس کو ہی مسئلہ ہے نا زہرا سے، تو اگر وہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ زہرا کو اس نکاح کے بعد کچھ نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم ارحان سے نکاح کر لو تو میں زہرا کو پھر کبھی اس سب میں نہیں لاؤں گا، اس کو اس کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ اذان جو باہر سے گزر رہا تھا اس کی بات سن کر کمرے میں آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ عمل کی بات مکمل ہوتی اس نے اس کو گارنٹی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ضرور اپنی بات سے مکرو گی تو نہیں؟ عمل نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، کہا نا اسے اس کے حصے کی ہر خوشی ملے گی۔ اذان نے پھر سے تصدیق کی تھی۔ ارحان اذان کی بات سن کر گہرا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو، اس کی عادتوں کو، اس کی جملوں کے معنوں کو، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کس خوشی کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک، اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں بھی یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تم سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تو۔ اذان نے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہا۔ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اپنی بہن کی زندگی برباد کروانے سے بہتر ہے میں خود اس سلگتی آگ میں جھلس جاؤں۔ کہتے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بہت ٹف مارکا سر انجام دینے والا ہے تو بھائی میرے، اذان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے اسے بہت پولائٹلی ڈیل کرنا ہوگا، جن خوش فہمیوں میں وہ جی رہی ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں۔ ارحان نے گہری سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ بھائی، اس نے اسی ٹرانس کی کیفیت میں اذان کو پکارا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ گھر کیسے بتاؤں گا؟ پاپا غصے ہوں گے، دیکھ وہ کیسے قبول کریں گے کہ یہ سب؟ ارحان کو پریشانی ہوئی۔ میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، تم اپنے اسپیشل مومنٹ سپوائل مت کرو، آ جاؤ۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے لے آیا تھا، مگر اس کا خود کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ دل ایک ہی راگ الاپ رہا تھا، زہرا درید اور دھڑکنیں اس کے لمس کو محسوس کرنے کی خواہش میں باولی ہو رہی تھی۔
امل درید، کیا آپ کو ارحان کبیر ملک کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پوچھا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ امل درید کو سونپ دیا گیا تھا ارحان کبیر ملک کی پناہ میں۔ ارحان کبیر ملک، کیا آپ کو امل درید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی نے پھر سے کہا قبول ہے، قبول ہے۔ دھڑکتے دل سے اس نے اس مومی گڑیا کو اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں پوری شدتوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اور یوں ایک لازوال داستان شروع ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اتنا قیمتی لمحہ اس کی زندگی کا، اس کے اپنوں کے بغیر، وہ بھی ایسے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، محبت ریت کی زروں کی طرح ہاتھ سے پھسلی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر سنان سے لب کہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ آخری بار اسے تسلیاں دیتا چھوڑ کر اس کے لیے کچھ لینے گیا تھا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت۔ اذان نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ تھینک یو بھائی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے نکاح کی ویڈیو سینڈ کر دی ہے اسے، اب جب دیکھے گی تو وہ ویلا کرے گی۔ اذان نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ارحان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اسے واقعی اب اپنی کرائم پارٹنر کو بھگتنا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو ارحان، ایسے ہی اس کی منہ میں مٹھائی ڈالتے کہہ مبارک ہو، اس نے امل کے سامنے آتے کہا۔ اور پھر غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اس کے سر پر گیا تھا۔ اس نے اسے بڑا بھائی سمجھ کر مان بخشا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، اذان نے دل سے کہا تھا، اور وہ اس کی جانب نفرت سے دیکھتی اس کا ہاتھ چٹکتی روم کی طرف بھاگی۔ امل کو زہر لگی تھی اذان کی ہمدردی اور اس کی حرکت پر۔ ارحان کو غصہ آیا۔ ناراض ہے، ہونا بھی چاہیے میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا بھائی، اسے اس حرکت کی معافی مانگنی ہوگی، اذان کہتا وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، مراد نے اس کے سامنے آتے سر جھکا کر کہا۔ ہاں مراد، کچھ پتہ چلا؟ اذان نے بے تاب ہوتے پوچھا۔ نہیں چھوٹے ملک صاحب، ہاسپٹل، گھر، جہاں جہاں امکان تھا سب جگہ دیکھ چکا ہوں، کہیں بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ وہ لوگ خود بہت پریشان ہیں۔ رکھا انہوں نے بیگم صاحبہ کو منیر کے گھر ہی تھا، مگر وہاں ان کے گارڈ نے خود 4 گاڑیوں کو انہیں وہاں سے کہیں لے کر جاتے دیکھا ہے، اور بیگم صاحبہ کے گھر والوں کو شک ہے ان کو آپ نے چھپایا ہے، اور اس بات کو دبانے کے لیے آپ الٹا ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ مراد نے سر جھکائے کہا بکواس، غلط، بالکل غلط۔ اگر وہ وہاں نہیں ہے تو کون لے کر جا سکتا ہے اسے؟ اس کے کسی اور کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں، پھر کیسے؟ اس نے ہاتھ کا مکہ سامنے پڑی شیشے کی ٹیبل پر مارا تھا، اور اس کا ہاتھ لہولہان ہو گیا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب، مراد نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دینا چاہا۔ جاؤ یہاں سے سب جاؤ۔ وہ داڑ رہا تھا۔ ارحان کمرے میں گیا تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھی گھٹنوں کے بل رو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ بولا بتاؤ، اس غلطی کی وجہ جان سکتا ہوں جو تم باہر کر آئی ہو؟ وہ غصے سے چلایا تھا اس پر۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے شیطان بھائی کی ہمدردیاں، نفرت ہے مجھے اس سے اور تم سے۔ ہماری زندگیوں میں زہر گھول رکھا ہے تم دونوں نے۔ میری بہن کو رولا، مجھے میری محبت سے محروم کیا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور یہاں میں تمہارے ساتھ ان جھوٹے نکاح کے بولوں میں چٹاخ۔ اس نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری ہمارے نکاح کے پاک بندھن کو جھوٹا کہنے کی؟ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مانا کہ یہ سب شاید زبردستی ہوا ہے، مگر میری فیلنگ زبردستی کی نہیں تھی۔ پورے دل سے تسلیم کیا ہے تمہیں، تمہاری تکلیفوں سمیت۔ اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، اور وہ بہتے آنسوؤں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں اس جھوٹے اور مطلبی انسان سے بچایا ہے، اور تم الٹا مجھ پر، تمہاری آنکھوں پر اس کے پیار کی بندھی پٹی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، اس کی اصلیت تمہارے سامنے لاؤں گا، تب تمہیں میری محبت، میری شدت اور میرے جذبوں کی قدر ہوگی، مگر تب صرف تمہارے پاس پچھتاوا ہوگا، میں نہیں۔ اس نے اس کے بازوؤں پر دباؤ بڑھاتے چیختے ہوئے کہا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تمہاری اس محبت پر، تمہارے جذبوں پر۔ ایسی ہے تمہاری محبت، ایک بھائی زبردستی اٹھا کر لے آتا ہے خود سے نکاح کروانے کے لیے، پھر دوسرا دیکھتا ہے اسے پسند آ جاتی ہوں تو وہ مجھے اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ کیا چیریٹی سمجھا ہوا ہے تم؟ کبھی بھی سنان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اس دل نے اس کے نام کو اس کی باتوں سے، اس کے لفظوں سے تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے لے جا کر دیوار کے ساتھ لگایا، اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تھی، اور اس کے لبوں پر لب رکھے تھے۔ وہ اپنی بے قرار سانسوں کو اس کی نرم لمس کے حوالے کر رہا تھا۔ جتنی وہ بکواس کر گئی تھی، اتنا ہی اس کے لمس میں جنون تھا، شدت تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ پورا جسم اس کا لرز رہا تھا، اور وہ اس پر پورا قابض آیا ہوا تھا۔ اپنے جنون اور شدت سے وہ اسے رہا کرنے والا نہیں تھا۔
پھر اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تھا، اس کی ہچکیوں میں روانی آئی تھی اور ارحان کو شاید ہوش آیا تھا کیونکہ وہ پوری طرح گم ہو گیا تھا اس کے نرم گداز لبوں کے لمس۔ وہ اس کو پیچھے کرتی لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ پر بیٹھ کر کانپتے وجود کے ساتھ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ہونٹ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، کچھ دیر پہلے جو ہونٹ سفید تھے وہ گلابی پڑ رہے تھے۔ ارحان اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا تھا، کچھ دیر پہلے جو اس کے لفظوں نے دل کو گھائل کیا تھا، اب اس کا لفظ پانے کے بعد وہ رگ و روپے میں سرشاری ہی سرشاری تھی۔ آئندہ اگر سنان کا نام ان لبوں پر آیا تو اس سے بھی زیادہ سزا دوں گا جو شاید تمہاری ننھی سی جان برداشت نہ کر سکے، اور یہ تو تم جان ہی چکی ہوگی۔ تمہاری سانسوں تک دسترس حاصل کر چکا ہوں، پل میں ان کو روک سکتا ہوں، سو نیکسٹ ٹائم کچھ بھی بولنے سے پہلے اس پہلے تحفے کو یاد کر لینا مس ایمل۔ ارحان کبیر ملک، وہ اس کے ہونٹوں سے رشتے خود کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، اب جب بھی بھائی سے سامنا ہو تو معافی مانگنا ان سے۔ اب ریسٹ کر لو تمہیں، نہیں تو اگر میرا ارادہ بدل گیا تو پھر چھوڑنے والا نہیں ہوں میں۔ وہ اسے لٹاتے اس پر کمفرٹر دیتے کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، اب تک اس کا سانس نارمل نہیں ہوا تھا۔ اسے ارحان کبیر ملک کی خوشبو اپنی سانسوں سے آ رہی تھی۔ وہ اسے لٹا کر باری باری اس کی آنکھوں پر جھک کر اپنا نرم لمس چھوڑ رہا تھا، پھر اس کے گالوں پر اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ لائٹ آف کر کے وہ باہر چلا گیا۔ اب جتنا کچھ وہ برداشت کر چکی تھی اور رو چکی تھی، اسے واقعی اب کچھ پل سکون کی نیند کی ضرورت تھی۔ جاری ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔